پوچھا یہ گیا ہے کہ نکاح کا خطبہ ضروری ہے، اگر بغیر خطبہ کے ایجاب و قبول کروا لیا جائے تو نکاح ہو جائے گا کیا؟ ہاں بالکل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ خطبہ نکاح جو ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ یا الحمد للہ رب العالمین، یا خطبے کی دیگر الفاظ جو ہے یہ مسنون ہے، مستحب ہے کہ ایک اہم کام سر انجام پا رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اہم کام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، تو یہ بھی بہت ہی اہم کام ہے، تو خطبہ پڑھنا چاہیے، یہ مسنون ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر اس کے بغیر ہی لڑکی کا باپ کہے اس لڑکے سے جو ان کا داماد بننے والا ہے، وہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، ان گواہوں کی موجودگی میں اتنے روپے مہر کے بدلے میں شرعی طریقے سے آپ کو قبول ہے، اور اس نے کہا قبول ہے، بس یہ نکاح کافی ہے، یہ کافی ہے۔ کوئی بھی بڑھا سکتا ہے نکاح مفتی صاحب؟ یہ میں آپ کو جو بات ہے اس میں کسی عالم، کسی مولوی اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جو نکاح پڑھائے گا لڑکی کا باپ ہوگا، لڑکی کا ولی ہوگا، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے مولوی صاحبان کو بلانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اوکے سر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے صحابہ کرام کے نکاح ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح ہوا، انہوں نے بلایا کیا کہ خبر تک نہیں ہونے دی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور وہ ابتدائی مہاجرین میں سے ہیں، ان کا نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا بھی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے تو نشان لگا ہوا تھا، تو پوچھا یہ کیا ہے، بتایا کہ میں نے تو شادی کر لی ہے، اور کہتا اچھا تو کتنا مہر دیا ہے، اور پھر کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر دو، اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرنا لازمی کرے۔ اسی طرح اور ایک صحابی جو فقیر صحابی تھا، وہ اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح پڑھایا، یعنی وہ صحابی جس نے کہا کہ اس خاتون کا نکاح میرے ساتھ کر دو اے اللہ کے نبی، تو انہوں نے کہا کیا دو گے مہر میں؟ تو التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو وہ تلاش کر کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ چادر ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا چادر تم اس کو دے دو گے تو خود کیا پہنو؟ تو انہوں نے پھر پوچھا آپ کے پاس قرآن مجید کی کوئی صورتیں یاد ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی صورتوں کے بدلے میں اس شخص کا نکاح پڑھایا، یعنی اس لڑکی کا نکاح پڑھایا اس کے ساتھ کہ آپ نے یہ صورتیں ان کو وہ پڑھانی ہے۔ تو یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ پھر نکاح تیرا کون پڑھائے گا؟ نکاح میرا لڑکی کا باپ ہی پڑھائے گا۔ اچھا طریقہ آنا چاہیے میرے خیال میں اس کو عام کرنا، باہر سے کسی کو بلانا۔ یہ جو شادیاں جو ہے نا نہایت مشکل بن چکی ہے کہ وہ نکاح پڑھانے والے کی الگ فیس اور رجسٹر کرنے والے کے لیے الگ فیس، بہت سے معاملات ہیں، اور رشتہ دار بولا، فلاں بلاؤ،